السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم درود تاج شریف سے ولایت کے راستے کو طے کرنا اور اپنی روحانیت میں ترقی اور درود تاج سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا عمل پیش کریں گے۔ جو بھی سالک سلوک کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی جو خواہش ہوتی ہے، سب سے بڑی اس کی جو تمنا ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ میری جلد از جلد سرکار بادشاہ کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں میری حاضری ہو جائے، کیونکہ سالک کی تکمیل ہی وہاں جا کے ہوتی ہے۔ جب وہ مجلس محمدی میں پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ نور علی نور ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ظاہر بھی نور اور اس کا باطن بھی نور ہو جاتا ہے۔ پھر آگے وہاں پہنچ کے مرشد کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تعلیمات دیتے ہیں، پھر آگے خدا کا دیدار کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کچھ ایسے عمل، یہ عمل نہ تو کسی کتاب میں ملے گا اور نہ ہی کہیں سے میں نے پڑھا ہے، نہ سنا ہے۔ کچھ ایسے علم ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے مقربین بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ عمل کرو، تو ان اعمال کو الہامی عمل کہتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، آپ کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے عمل کرو۔ درود تاج شریف میں خود بھی الحمدللہ یہ مجھے زبانی بھی یاد ہے اور میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ یہ آپ نے کرنا کیا کہ ہر نماز کے بعد جیسے ہی آپ نے نماز کے فرائض و سنت ادا کر لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے سجدے میں، یعنی اس عمل کے لیے آپ کو درود تاج شریف زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ مجھے تو ماشاءاللہ سے بچپن سے ہی درود تاج شریف زبانی یاد ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ انسان کوشش کرے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اسی لیے بنایا کہ سارے اختیار اس کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے ہاتھوں میں دیا ہے، اشرف المخلوق اسے بنایا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اسے زبانی یاد کر لیں درود تاج شریف کو۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ اپنی نماز سے فارغ ہوں تو آپ نے سجدے میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے سجدے کی حالت میں درود تاج شریف کو پڑھنا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، میں اپنے ذاتی مشاہدات تھوڑے سے بتا دوں۔ آپ جو زبان سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سیف زبان کر دے گا، یعنی آپ جو زبان سے نکالیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ تسخیر خلائق درود تاج میں اتنی ہے کہ بتا ہی نہیں سکتے۔ جس طرف آپ کی نگاہ اٹھے گی وہ سارے اسیر ہو جائیں گے۔ اتنی درود تاج شریف کی برکات ہیں کہ آپ کی دہشت اتنی ہو جائے گی کہ کوئی آپ کے آگے بول نہیں سکے گا۔ سلسلہ کلندریہ میں سب سے بڑا جو عمل پڑھا جاتا ہے وہ درود تاج شریف کو پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بھی ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں، ان کا معمول ہی صرف یہی تھا کہ وہ نہ تو نماز پڑھتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف درود تاج شریف پڑھتے تھے۔ وہ ایک دفعہ ٹرین کی پٹری پہ چل رہے تھے اور ٹرین ان کے اوپر سے گزر گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واپس ادھر پٹری سے ادھر ہو گئے جب ٹرین پوری گزر گئی۔ یہ درود تاج شریف کی برکات ہیں۔ یہ آپ کو ولایت کے مقام پہ لے جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی مرشد نہیں ہے، آپ درود تاج شریف اسی طرح پڑھنا، ہر نماز کے بعد سجدے میں پڑھنا شروع کریں۔ اور دیکھیں، پڑھنے کے دوران دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک تو مراقبے میں بہت تیزی کے ساتھ روحانیت آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ مراقبہ ایک ایسی حالت ہے، اس حالت میں بہت تیزی کے ساتھ روحانیت آپ کی طرف آئے گی۔ دوسرے نمبر پہ سجدہ میں ایسی حالت ہے کہ بندے کی طرف بہت تیزی کے ساتھ روحانیت اٹریکٹ ہوتی ہے، سجدے میں اور مراقبے میں۔ کیوں کہا گیا ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کیونکہ سجدے میں بندے کی جو پیشانی میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور جب اللہ تعالیٰ کا زمین پہ لگتا ہے تو وہ اس کی باطنی آنکھ، جو باطنی کیفیت ہوتی ہے، وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مراقبے میں بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور بندہ وہ اپنی تیسری آنکھ سے غور و فکر کرتا ہے، تو وہ روحانیت اس کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ مستانہ وار اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا عاشقوں کی نماز حقیقی ہے۔
تو درود تاج شریف آہستہ آہستہ آپ کو مرشد کامل تک بھی پہنچا دے گا، آہستہ آہستہ عالم ارواح تک، عالم ملکوت تک آپ کی رسائی ہو جائے گی، بے شمار روحانی مشاہدات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ مجلس محمدی تک رسائی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سیف زبان ہو جائیں گے، آپ کا دل گناہوں سے نفرت آہستہ آہستہ آپ کو ہوتی جائے گی، آپ گناہ کرنے لگیں گے تو آپ کو گناہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ گناہ کی طرف جا ہی نہیں پائیں گے، آپ کا دل ظاہر و باطن پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو چیز ہے، کوئی آفت آنے والی ہوگی، کوئی بلا آنے والی ہوگی، وہ درود تاج شریف کی برکت سے وہ ٹل جائے گی۔ آپ 5 یا 6 دن پڑھ کے دیکھیں اس کو، اور جب سجدے میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، میں تو اپنی کیفیت ہی نہیں بیان کر پا رہا کہ میری کیا کیفیت ہوگی، آپ جب سجدے میں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی کیفیت کا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا سکون آپ کو مل رہا ہے درود تاج شریف کی برکات سے۔ تو درود تاج شریف اگر آپ کو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے تو آپ اسی طرح پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی درود تاج شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، الہی ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ صاحب تاج والمراج، جو صاحب تاج وہ مراج ہیں، والبراق والعلم، اور براق والے اور جھنڈے، دافع البلاء والوباء، یعنی بلاؤں کے ان کے وسیلے سے بلائیں قط، والمرض اور مرض، والعلم اور دکھ دور ہوتے ہیں۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، آپ کا نامی لکھا گیا ہے، بلند کیا گیا ہے، قبول شفاعت کیا گیا ہے، لوح و قلم میں لکھا ہوا ہے۔ سید العربی، آپ عرب والے ہیں، والعجمی اور عجم کے سردار ہیں۔ جسمہ مقدس، آپ کا جسم مقدس ہے، معطر خوشبودار ہے، مطہر پاکیزہ ہے، منور اور منور ہے، فی البیت الحرم، بیت حرم میں معمور ہے۔ شمس الضحیٰ، آپ کی چاشت گاہ کے آفتاب، اندھیری رات کے مہتاب، بلندیوں کے صدر نشین، راہ ہدایت کے نور ہیں۔ بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کہف الورا، مصباح الظلام، جمیع الشیام۔ تو یہ درود تاج شریف آپ کو اس میں جتنے بھی فوائد لکھے ہوئے ہیں وہ بیان ہی نہیں کیے جا سکتے کہ کس منزل تک آپ کو یہ لے جائے گا درود تاج شریف۔ سب سے بڑھ کر کے مولا حسین علیہ السلام کی آپ کو زیارتیں شروع ہو جائیں گی۔ مولا حسین علیہ السلام آپ کو ظاہر باطن میں آپ کو تعلیم فرمانا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر اس میں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مرشد کامل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مرشد کامل مل جائے، تو اس سے آپ کو مرشد کامل بہت جلد کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ نے دوست کو بھیج دیں گے، یا آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ وہاں پہ میرا دوست بیٹھا، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری رہبر و رہنمائی کرے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، درود تاج شریف سے ولایت کا عمل، درود تاج شریف سے اپنی روحانیت۔ اگر آپ کو رجت ہو گئی ہے، وظائف کی رجت ہو گئی ہے، تو یہ درود تاج شریف رجت میں بھی بڑی کمال رکھتا ہے، کیونکہ درود تاج شریف پڑھنے سے آپ کی روحانیت دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ اگر آپ کشف کے معاملات چاہتے ہیں، کشف القبور کے معاملات چاہتے ہیں، تو وہ بھی کھل جائیں گے آہستہ آہستہ۔ باقی یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ہمارے زاہد و تقوی کے اوپر کہ ہمارا زہد کتنا ہے، ہمارا تقوی کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے زہد و تقوی کے حساب سے ہمیں آہستہ آہستہ ہماری منازل میں، جیسے جیسے روز ہم اس کو 5 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، ہمارے ایک ایک سیڑھی ہم چڑھتے جائیں گے روحانیت کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کے لیے لاجواب ثابت ہوگا۔ بس تھوڑی سی کوشش کریں کہ درود تاج شریف کو زبانی یاد کریں۔ تو اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دیں گے اور آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔